السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامۃ الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و ثنا کی حمد تعریف بیان کرتے ہیں، جو کہ پوری کائنات کا خالق مالک رازق مربی پالنہار غرضے کی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام عرض ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس مسجد کے اندر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ان بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہے۔ اگر بچے نیک ہوں، صالح ہوں، تو آنے والے وقت میں ہمارا معاشرہ بھی نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ اس لیے بچوں کے تئیں فکر مند ہونا، بچوں کی تعلیم کے لیے بہتر انتظام کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب بچے شروع سے ہی کانوینٹوں میں، اسکولوں میں پڑھیں گے، انہیں دینی تعلیم حاصل نہیں ہوگی اور وہ توحید کو، عقیدے کو نہیں سیکھیں گے، تو پھر آگے چل کے بہت ساری مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کو کہ جنہوں نے المعہد الاسلامی کے نام سے مکتب قائم کیا، یہاں پر بچوں کی تعلیم کے لیے اساتذہ کا انتظام کیا، اور الحمدللہ تمام اساتذہ محنت کے ساتھ ان بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر اسی طرح ہمارا دھیان لگا رہے۔ گاؤں کے تمام ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ وہ اس ادارے کا خصوصی دھیان دیں تاکہ ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں، دعائیں سیکھیں، قرآن سیکھیں، ادب سیکھیں، سلیقہ سیکھیں، والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، بڑوں کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت کس طرح ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں یہ بچے سیکھیں۔ اس لیے اس مدرسے کا خصوصی دھیان دینے کی آپ تمام لوگوں کو ضرورت ہے۔ مجھے آج جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے، میں اس کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہمارے بیچ فضیلت الشیخ مولانا محمد محسن صاحب سلفی آپ سے خصوصی خطاب کریں گے۔ مجھے نماز اور نماز کے اندر جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ یہ غلطیاں کتنی بڑی ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقی تمام عبادات کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر نازل کیا، اس کی فرضیت کا حکم روئے زمین پر ہوا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔
معراج کرائی اور پھر معراج کے اندر آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، اور اگر یہ نماز صحیح نکلی سارے عمل صحیح نکلیں گے، اور نماز میں کمی نکل گئی تو سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ بڑی اہم بات ہے یہاں پر، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی سارے عمل صحیح نکلیں گے، نماز میں کچھ کمیاں نکل گئی، نماز غلط نکل گئی تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ بڑی اہم بات ہے۔ آپ سوچیں کہ جو طالب علم امتحان دے گا وہی تو پاس اور فیل ہوگا، جو امتحان ہی نہ دے اس کے پاس اور فیل کا کیا معنی؟ ایسے ہی یہاں پر کہا گیا کہ جن کی نماز صحیح نکلی سارے عمل صحیح، جن کی نماز فاسد تو سارے عمل فاسد، کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے کہ نماز صحیح نکلی تو باقی عمل صحیح، نماز گڑبڑ تو باقی عمل بھی ضائع اور برباد۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں ان کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ہمیں کیسے ادا کرنا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کی نماز کا کیا طریقہ تھا، آپ نماز کے اندر کن باتوں سے احتیاط کرتے، کون سی چیز انجام دیتے، کن چیزوں سے بچتے، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث کے اندر مل جائیں گی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ہمیں بالکل ایسے ہی نماز ادا کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیا۔ ہم اپنی طرف سے نماز ادا کریں کہ چلو جیسے چاہیں پڑھ لیں، پڑھنا مقصد ہے، نماز تو ہم نے پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے نماز پڑھیں گے، اپنے من کے موافق پڑھیں گے کہ چلو جیسے بھی ہو نماز پڑھنا یہ اصل ہے، نماز کیسے پڑھا جائے یہ اصل نہیں ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ صحیح سوچ کیا ہے کہ ایسے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا اور پڑھ کے امت کو بتلایا۔ اس لیے ہم تمام لوگ اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہو کے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے آپ پڑھتے تھے اگر بالکل ترتیب سے پورا طریقہ بتلایا جائے کافی وقت لگ جائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بتلاؤں گا کہ جن کو ہم دھیان نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، نماز کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ ہم نماز تو پڑھ لیے لیکن کیا ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اولاً تو ہم مسلمانوں میں 80% لوگ تو نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ باقی جو 20% بچتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو ان میں بہت ساری کمی رہ جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کمیوں کو دور کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی ہم نماز کے لیے آئیں تو اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں،
میلے کچیلے کپڑے پہن کر یوں ہی جو عام لباس جنہیں پہن کر ہم سوتے ہوں، جنہیں پہن کر ہم یوں ٹہل پھر کرتے ہوں، ان لباس میں نماز پڑھنے سے احتیاط کریں، نماز کے لیے زینت اختیار کریں، اچھے کپڑے پہن کر ہم نماز کے لیے آئیں، باریک کپڑا پہن کر نماز کے لیے آنے سے، اسی طریقے سے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آنے سے، بہت زیادہ تنگ لباس پہن کر آنے سے ہم احتیاط اور پرہیز کریں۔ تنگ لباس ہوگا رکوع کرنے میں دقت ہوگی، سجدہ کرنے میں دقت ہوگی، باریک لباس ہوگا جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے، باڈی کے جو اعضاء ہیں، پارٹ ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اس لیے ہم بہت زیادہ باریک کپڑا اور اسی طریقے سے بہت زیادہ تنگ کپڑا، میلے کچیلے کپڑا، یہ سب پہن کر آنے سے احتیاط اور پرہیز کریں۔ اور ایک چیز، ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارا یہ لباس پیجامہ لنگی جو بھی ہو یہ ٹکنے سے اوپر ہو، یہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، اس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے۔ ہم کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جب دیکھے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے نماز کے لیے آئیں تو ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپنے لباس کو، اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر رکھیں، اور یہ ٹکنے سے اوپر ہر وقت رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بہت سے احباب تو نماز کے اندر اوپر کر لیتے ہیں لیکن باقی ٹائم پھر نیچے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی کلچر کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ ہے، آپ کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ رسول پاک کی زندگی اور آپ کے عمل کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہم تو محمد والے ہیں، کوئی ہم مغربی تہذیب و تمدن والے تھوڑی ہیں کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلے۔ نہیں نہیں، ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے حرکات و سکنات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ٹکنے سے نیچے کپڑا نہ لٹکائیں، تو ہم قطعاً نہ لٹکائیں۔ نماز کے اندر بھی ہمارا یہ لباس ٹکنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے جب ہم آئیں تو اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد ہم جب نماز کے اندر شامل ہوں تو ہم نیت کریں، بغیر نیت کے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہت لوگ یوں ہی شریک ہو جاتے ہیں، نیت کرنا چاہیے کیونکہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہم نیت کریں اور نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں اعتدال سے نماز ادا کرنا چاہیے، نماز میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں جلدی سے فارغ ہو جائیں اور باہر چلے جائیں۔ آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان کو بالکل اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کے آیا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ وہ شخص دوبارہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے پھر آتا ہے، سلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص دوبارہ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے پھر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پھر یہی جملہ کہتے ہیں، تو اس نے آخر میں 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا، کہا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد
قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. قبلہ کی طرف نماز پڑھنا ہے نا. اگر کوئی دوسری طرف نماز پڑھتا رک کر کے تو نماز نہیں ہوگی. قبلہ کی طرف رخ کرنا ہوگا ہمیں. قبلہ کی طرف رخ کرے اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز شروع کرے اور پھر اطمینان کے ساتھ قیام، رکوع، سجدہ، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے. جلدی جلدی نہیں کہ آدمی آئے جلدی جلدی پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کے چلا جائے. یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ ہم رکوع کریں، اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، تب جا کر ہماری نماز قبول ہوگی. اور جلدی جلدی پڑھیں گے تو یہی ہوگا کہ ہماری نماز قبول نہیں. ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو نماز پڑھ لیا، ہماری نماز قبول ہو گئی، لیکن اس میں کمی کیا رہ گئی کہ جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے اور رکوع سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں. اس لیے نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. اور ایک حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی نماز میں بھی چوری کرتا ہے؟ کہا ہاں، جو اپنے رکوع اور سجدے کو پورا نہ کرے سمجھو کہ نماز میں چوری کر رہا ہے. جلدی سے رکوع کرے، جلدی سے سجدہ کرے، اٹھ جائے، یہ نماز میں چوری ہے. اللہ اکبر. مطلب کیا نکلا کہ ہم نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے میں بہت ہوگا تو آپ کا 1 منٹ یا 2 منٹ زیادہ لگے گا، لیکن اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا اور وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. اور جلدی جلدی پڑھ کر ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اس لیے نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، تب ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، ورنہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے دقت ہے. اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا چاہیے. 7 اعضاء پہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واضح حدیث ہے کہ 7 اعضاء پہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. 7 اعضاء میں کون ہے؟ ایک پیشانی، ایک ناک، یہ دونوں ملا کر ایک مانا گیا ہے. ایک دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنا اور دونوں پیر. 2 2 4 2 6 اور یہ دونوں ملا کر ایک 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا چاہیے. اب لوگ کیا کرتے ہیں سجدے کے اندر کبھی کسی کی ناک اٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی پیر پیچھے سے اٹھا دیتا ہے. ہمارے پیر زمین پر ہونے چاہیے، ناک اور پیشانی یہ دونوں زمین پر ہونے چاہیے، اور ہاتھ جو ہے یہ کتے کی طریقے سے یوں پورا ایسے نہیں بچھانا چاہیے، بلکہ یہ ایسے اٹھا ہونا چاہیے. ان چیزوں کا ہم دھیان نہیں دیتے، بس سوچتے ہیں چلو مسجد ہم پہنچ گئے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، رکوع سجدہ کر لیا، معاملہ حل. ایسے حل نہیں ہوگا. ہمیں نماز ایسے پڑھنا ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور امت کو سکھایا. سیم ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. یہ کہنے سے چھٹکارا نہیں ہوگا ہم نے تو پڑھ لیا چاہے جیسے بھی ہو، ایسے ویسے نماز پڑھنے سے فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا. 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا چاہیے، سجدے کا دھیان دینا چاہیے، اور سجدے میں اپنے اس ہاتھ کو یوں بچھانا نہیں چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کتنی اچھی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتے کی طریقے سے اپنے بازو کو نہ بچھاؤ. کتا آپ دیکھیں گے جب بیٹھتا ہے آگے کا دونوں ایسے بچھا دیتا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں نہیں بچھانا، یہ والا حصہ ہمیں اونچا رکھنا ہوگا. تو ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر خیر اور بہتر ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے بھائی جب مسجد میں آتے ہیں دیکھیں گے ایک رکعت جو ہے یہ چھوٹنے والی ہے، امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے والے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، جلدی جلدی آنے لگتے ہیں. تو اس سلسلے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ صحیح اور درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے کہ مسجد ٹائلز لگی ہے، ماربل لگا ہے، اب رکعت پانے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں، جلدی آنے لگتے ہیں، بسا اوقات گر جاتے ہیں. گر گئے کتنی مشکلات آ گئی، پیر ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں. کیوں مشکلات آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. سنت کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آپ آئیں تو اطمینان کے ساتھ آئیں. اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ رکعت چھوٹ رہی ہے آپ دوڑ جائیں، جلدی جلدی آنے لگے. اطمینان کے ساتھ آئیں اور جو رکعت آپ کو مل جائے وہ آپ پڑھ لیں، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں
پورا کر لیں، اس میں ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ لیکن اس معاملے میں بھی ہم سستی کا شکار ہیں۔ سستی کیا ہے؟ ہمیں یہ دھیان وان نہیں رہتا، بس کسی طرح رکعت نہ چھوٹے تاکہ جلدی سے امام کے ساتھ ہم بھی سلام پھیر دیں اور باہر نکل جائیں، ہوٹل پہ پہنچ جائیں، چائے پئیں اور مستی کریں۔ یہ چیز اپنے ذہن سے ہم نکال دیں۔ ہم کہاں آ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں ہم آئے ہیں۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے، اور جب آئیں تو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ آئیں، جلد بازی نہ کریں۔ یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک کمی یہ بھی رہتی ہے، صف کے درست کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ بس جو آئے جیسے آئے بس کھڑے ہو گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب بالکل، اب تو الحمدللہ یہ قالین وغیرہ ہے، سب بالکل سیدھی رہتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کمی کرتے ہیں، پھر بھی کمی ہوتی ہے۔ ہمیں کمی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، سب بالکل سیدھی رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی دیکھتے ہیں کوئی اتنا آگے ہو جاتا ہے، کوئی اتنا پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی جلدی لے آئے، بس نماز میں شروع ہو گئے۔ اب یہاں دیکھا نہیں کہ نیچے کی کیا کنڈیشن ہے، نیچے کی کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ہم آئیں، اور یہ کہ صف میں جب ملے تو صف ہماری سیدھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کے تعلق سے فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، یہ اپنی صفوں کو درست رکھو، کیونکہ صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ اس لیے ہم صف کے درست کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں، یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے جب فرض نماز ہو رہی ہو تو اس وقت ہم سنت نہ پڑھیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں تو کم ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر نماز شروع ہو گئی پھر بھی ادھر سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ فرض نماز شروع ہو جائے تو ہمیں سنت نہیں پڑھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز قائم ہو جائے، شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے۔ یعنی آپ سنت اب نہ پڑھیں، کوئی اور نماز نہ پڑھیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آ کر فرض نماز کے ساتھ مل جائیں اور نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ ادھر نماز شروع ہو رہی ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا نماز ہے؟ سنت نماز۔ یہ طریقہ صحیح اور درست نہیں، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، بس اپنے فائدے کے لیے کہ چلو پہلے پڑھ لیں گے سنت، سلام پھیریں گے، فوراً باہر جانے کا چانس ملے گا۔ چانس ہمیں چاہیے تو ہم ٹائم سے آئیں، وقت سے آئیں اور نماز سنت پڑھیں، اور پھر جماعت سے نماز پڑھ کے چلے جائیں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ لیکن یہ طریقہ اپنانا کہ ادھر فرض نماز ہو رہی ہو ادھر ہم سنت نماز ادا کریں، یہ طریقہ ہمارے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نماز میں غیر ضروری حرکت کرتے ہیں، کوئی داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی اپنی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، کوئی کرتا سیدھا کر رہا ہے، کوئی اگر یہ آستین اوپر ہے تو اس کو ایسے سیدھا کر رہا ہے، یعنی نماز ہی کے اندر سب کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب ہم پہلے کر لیں، پہلے کر کے آئیں نماز میں بالکل اطمینان کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کو ہم نماز ایسے پڑھیں یوں سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ گمان نہ ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم بہت زیادہ حرکت، اگر بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی، تھوڑا بہت کھجلا لیا تو حرج نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی گھڑی دیکھنے لگتا ہے اسی میں، کوئی چھپکلی دیکھنے لگتا ہے، کوئی کچھ دیکھنے لگتا ہے، کوئی بہت زیادہ کھجلی کرنے لگتا ہے، کوئی اسی میں ٹوپی سیدھی کرنے لگتا ہے، کوئی اسی میں گھڑی دیکھنے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نماز کے اندر خلل پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط اور پرہیز کرتے ہوئے بالکل ہی اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ موبائل اپنی سائلنٹ رکھیں یا سوئچ آف رکھیں۔ کتنے لوگ موبائل چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اب گھنٹی مختلف قسم کی ٹونس ہیں، مختلف قسم کی گھنٹیاں بجتی ہیں، کسی میں گانا بجنے لگتا ہے۔ اب نماز سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، ادھر گانا بج رہا ہے۔ اب اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جب تک گھنٹی اپنے سے نہ ختم ہو جائے اور ٹون ختم نہیں ہوتی، پوری صف کو، پوری مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاً
تو ہم اپنی موبائل کو سوئچ آف رکھیں یا سائلنٹ کر کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر بائی چانس ہم بھول گئے اور نہیں بند کر سکے تو نماز کے اندر اگر ٹون بج جائے تو فوراً نکال کے اس کو بند کر دیں. یہ اتنی حرکت آپ کریں گے تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نماز میں موبائل نکال کے ہم بند کریں گے, یہ غلط ہے, بجنے دو. آپ بجنے دیں گے کتنے لوگوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے, کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے اولاً تو آپ دھیان دیں کہ ایسا نہ ہو, اور اگر بھول گئے تو آپ دوران نماز بھی نکال کے بند کر سکتے ہیں. اس لیے ان باتوں کا بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. نماز اتنی عظیم عبادت ہے جنہیں کفر کے بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا گیا. قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. نماز صحیح نکلی سارے عمل صحیح, نماز فاسد سارے عمل فاسد. بڑا اہم معاملہ ہے نماز کا. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم چھوٹی نہ سمجھیں. بسا اوقات یہ غلطیاں بڑی اہم ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر بہت زیادہ خلل پڑ جاتا ہے. اس لیے نماز کے اندر غیر ضروری حرکت کرنے سے بھی ہم احتیاط کریں. اور اسی طریقے سے بہت سے ہمارے بھائی نماز کے اندر آتے ہیں تو تکبیر, جو امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, تو یہ تکبیر نہیں کہتے ہیں. بس امام صاحب کہ اللہ اکبر تو یہ بس ایسے نیت باندھ لیتے ہیں اور دعا پڑھنے لگتے ہیں. اوکے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو یہ بس رکوع میں چلے جاتے ہیں اور تکبیر نہیں کہتے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انما جعل الامام لیتم بہ, کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا, کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وہ کہے اللہ اکبر تو ہم بھی دھیرے سے اپنے دل میں اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو. وہ کہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے, ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں. اور جب سجدہ کرے ہم بھی سجدہ کریں, رکوع کریں ہم بھی رکوع کریں, لیکن امام سے پہلے ہم رکوع اور سجدہ نہ کریں. ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے جا رہے ہیں اور ہم رکوع میں پہنچ جائیں. بہت سے لوگ جلد بازی میں پہنچ جاتے ہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہمیں نماز کے اندر اس کا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم امام سے پہلے سجدہ اور رکوع نہ کریں اور امام کے ساتھ کریں یا امام کے بعد کریں. اور یہ کہ امام تکبیر کہے تو ہم بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے ایک آخری بات عرض کر دوں کہ نماز کے اندر ہم سترے کا اہتمام کریں. سترہ جسے یہ دیکھیں یہ سترہ ہے, کوئی چیز ہو, اب ایک آدمی وہاں نماز پڑھے, اب یہ پورا گیپ ہے, اب یہاں لوگوں کو بڑی دقت, کوئی اگر آنا جانا چاہے دقت ہوگی. اس لیے آپ جب سنت نماز پڑھیں تو سترے کا خصوصی اہتمام کریں. فرض نماز ہوتی ہے تو امام صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں, ان کا سترہ تو یہ ہی ہے, اور امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے, تو یہ حرج کی بات نہیں. لیکن سنت جب پڑھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پیچھے پڑھتے تو بھی ان کا وہ سترہ ہو گیا, یا آپ دیوار کا سترہ بنا لیں. لیکن یوں بغیر سترے کے جو نماز پڑھتے ہیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تصلی الا الی السترہ, کہ تم سترے کی طرف نماز پڑھو, یعنی سترے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سترے کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے, بہت سخت تھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی 2 ستون کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان کی گدی کو پکڑ کے ادھر ستون کے پاس کر دیا اور کہا صلی الیہا, یہاں نماز پڑھو. مطلب سترے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ صحرا کے اندر سترہ ہے, مسجد کے اندر سترہ نہیں ہے. بہرحال اختلاف کچھ علماء کرتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سترے کا اہتمام کریں. اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا. اس لیے ہم سترے کا بھی اہتمام کریں. بہت سے ہمارے بھائی اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے, بس جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. لہذا ہم ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اسے بھی ہم بہت ہی دھیان کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کا دھیان دیں
اور اس کو یوں ہی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ بسا اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نماز کے اندر بہت زیادہ خلل ڈال دیتی ہیں، اور ہم یہ کبھی نہ کہیں کہ یار چلو جیسے بھی ہو نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، چاہے جیسے بھی ہو، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے نماز کیسے پڑھا، سارا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے، ہمیں اسی حساب سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اپنے طرف سے کسی چیز کو بنانا یا اپنی طرف سے کہ یار چلو ایسے کر لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، یہ صحیح اور درست نہیں ہے، اس سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا بھی دھیان دیں تاکہ یہ غلطیاں ہم سے نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اور ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔